وہ جو خوبصورت سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے مسجد کے متعلق اور مجھے بہت پسند ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں ان نوجوانوں کی خاطر جو نوجوان میرے اس وقت ابھی تک ذہن نہیں بنائے اللہ کی راہ میں دینے کا، دو اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں ایک دو گے اللہ تمہیں کم سے کم 10 دے گا، اور نیت اچھی ہے تو اللہ تمہیں 70 دے گا، اور اچھی ہے تو اللہ تمہیں 700 دے گا، اور نیت اچھی ہے تو اللہ تمہیں بے حساب دے گا۔ دے کے دیکھو، جب لوگوں کے مال پہ مندی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار مولانا ابھی مندی چل رہی ہے میں چندہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں میں، جب مجھے کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ مندی آ رہی ہے تو میں تھوڑا زیادہ دینے لگتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تجارت اللہ سے میں کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا نا کہ ایک دے گا تو میں کم سے کم 10 دوں گا، تو آنا بند ہو گیا نا، انکمنگ بند ہو گئی ہے، تو اب آئے گا کیسے؟ سیاسی لیڈر کو دوں گا تو پتہ نہیں وہ وعدہ وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا، ممکن ہے کسی امام صاحب کو دوں گا تو وہ بھی وعدہ وفا کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، کسی خطیب صاحب کو دوں گا تو پتہ نہیں وہ وعدہ وفا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، لیکن جو کہتا ہے قل صدق اللہ، اے محبوب فرما دو کہ اللہ سچا ہے، اور پھر ایک مقام پر کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا۔ جب اس نے کہہ دیا ایک دو گے تو میں کم سے کم 10 دوں گا، کم سے کم کا 10 دوں گا، تو پھر جب ایسا لگتا ہے کہ اب آمدنی کم ہو رہی ہے، مندی آ رہی ہے، تو میں سوچتا ہوں ذرا جلدی کچھ نکالو، اس لیے کہ ایک دوں گا تو 10 تو آ ہی جائے گا، اور آتا ہے۔ اللہ پہ یقین کر کے دیکھو، میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ پہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جس کے نام کا کلمہ پڑھتے اس پہ یقین نہیں کرتے۔ ایک بار میرے اللہ پہ یقین کر کے دیکھو، یقین اتنی مضبوط چیز ہے نا، وہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ یقین کی بات آئی ہے تو میں ایک بات کہوں، تھوڑا سا ٹائم، یقین کی بات ہے، ایک بات کہوں۔ ایک دن رابعہ بصری کا روزہ تھا، بڑی عظیم خاتون، رابعہ بصری کا روزہ تھا، روزے سے تھی، افطار کا وقت قریب آیا، ایک روٹی کا آٹا ڈبوں کو پیٹ پاٹ کر نکالا گیا ہوگا، ایک روٹی بنی۔ آج بہت فراوانی کا دور ہے، وہ دور بہت، جب وہ تنگی کا دور تھا، بہت لوگ مالدار نہیں تھے، وہ بھی پھر ایک بیوہ عورت جس کی کوئی آمدنی نہیں ہو، بوڑھی تھی، رات دن عبادت کرتی تھی، ایک روٹی بنی، دروازے پہ سائل آ گیا، بھکاری آ گیا، ہے کوئی اللہ کے لیے کھلانے والا، اللہ کے لیے دینے والا؟ اب ایک ہی روٹی ہے، افطار کا وقت ہے، اور افطار کا وقت کیسا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں نا، ہاتھوں سے تسبیح چھوٹ چھوٹ کے گرتی ہے، مؤذن صاحب بھول تو نہیں گئے اعلان کرنے کے لیے، یہ حالت ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ یار، جو لوگ سحری میں تری پئیں، کیا کیا پئیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے، جو کھجور اور پانی پہ سحری کرتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہے افطار کے وقت۔ لیکن آواز آئی ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا؟ کنیز سے کہا بیٹی یہ روٹی اٹھا کے دے دو۔ یہ رابعہ تھی نا، وہ رابعہ تو نہیں تھی، ولیہ یہ تھی، ولیہ وہ نہیں تھی۔ دل میں خسک آ گئی، دل میں کھٹک آ گئی، ایک عجیب سا کراہت کا معاملہ آ گیا، یہ کیسی بڑھیا ہے، افطار کے لیے ایک روٹی آدھی آدھی کھانی تھی، یہ بھی کہتی اٹھا کے دے دیا۔ لیکن ابھی غروب نہیں ہوا، ایسے میں کوئی آنے والا آیا یا کوئی کنیز آئی، بی بی میری مالکہ نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ روٹیاں وصول کرتی پوچھا کتنی ہے؟ کہا 8 ہے۔ لے جا میری نہیں ہے۔ کنیز کی کھٹک اور بڑھ گئی، یہ کیسی ہے؟ ارے 8 ملی تھی، کیا سیر ہو کے کھاتے آج؟ گروپ کا وقت قریب ہے، کہتی میری نہیں ہے۔ ارے میری ہے یا نہیں ہے، بھیج دیا تو لے لیتی، یا میری نہیں ہے لے جا کسی اور کی ہے۔
اس کے بعد لیکن اب بھی غروب نہیں ہوا. میں کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس سب رہا, یقین گیا. یقین پیدا کرو, یقین. حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا کتنا خوبصورت شعر ہے. 2 مصرے کہتے ہیں, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اہل شک ہو گئے ہو, اس لیے ڈگمگا رہی ہے کشتی. یہ مندی, وہ تیزا, یہ تحریک, وہ امکا, وہ یہ سب چل رہا ہے. اللہ پہ یقین کر کے دیکھو. رابعہ کہتی ہے لے جا میری نہیں ہے. لیکن ابھی غروب بھی نہیں ہوا تھا, پھر کوئی دوسرا آنے والا آتا ہے, بی بی میرے مالک نے روٹیاں بھیجی ہے. پھر اس سے ہی پوچھا کتنی ہے, کہا 10. ہاں اللہ یہ میری ہے, لا یہ میری ہے. کنیز نے دیکھا تو یہ منظر, توکل کا, یقین کا منظر دیکھا. لیکن اس کے بعد کہنے لگی مائی بات سمجھ میں نہیں آئی, میں تو ڈاماڈول تھی نا, میرے یقین میں مضبوطی نہیں تھی. 1 تو نے دے دی, پھر 8 ملی, تو نے اس کو بھی واپس کیا, لیکن 10 کیسے لے لیا کہ میری ہے. کہا نادان, میرے اللہ کا جب وعدہ ہے کہ تو 1 دے گا تو کم سے کم میں 10 دوں گا. یہ کم سے کم ہے. جب اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 دے گا تو 8 کیسے لے لوں. اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 دے گا تو 8 کیسے لے لوں. تو اس لیے اس نے جب, اور یاد رکھنا پھر وہ بھی پہلے آزماتا ہے نا کہ دینے والے کا یقین کتنا پختہ ہے. سخیوں کی فہرست میں نام لکھانا چاہتا ہے یا میرے بندوں کی فہرست میں نام لکھانا چاہتا ہے. ریاکاری کرنا چاہتا ہے یا واقعی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے. یہ ریاکاری نہیں کہ آپ اعلان کرو کہ میں نے اتنا دیا, یہ ریاکاری نہیں. ریاکاری یہ ہے اس نیت سے اعلان کرواؤ کہ لوگ مجھے دیکھ کر سخی کہیں, اس میں کچھ نہیں ملنا ہے. اگر اس نیت سے اعلان کراؤ گے کہ میرے اعلان کو سن کر میرے بازو میں بیٹھا ہوا بھی اعلان کرے گا تو آپ کا بھی ثواب ملے گا, اس کے ثواب میں کمی بغیر اس کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ وہ ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا. تو وہ بات میں اب اختتام پہ کر دوں جو کرنے چلا تھا. مسجد کی تعمیر بڑی عظیم چیز. ایک بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے مسجد بنانی ہے, تعمیر کرنی, مسجد تعمیر کرنی. اب بادشاہ تھا, اس کو کمی کیا تھی. مسجد بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا, تعمیر شروع ہوئی, لیکن اپنی طرح نہیں بنائی اس نے مسجد. جیسے ہم لوگ بناتے ہیں, ادھر مانگ ادھر مانگ, ہے نا. یہ بیچارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی محنت تو بڑی کی, کہیں گئے نہیں یہ. لیکن میں جب کبھی قبرستان آتا تھا میتوں میں تو دیکھتا تھا ہر میت پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر یہی اپنے مرحومین کے نام سے. بہت مشکل کام ہے یہ, بہت مشکل کام ہے. دینے والا طبقہ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے, آسان نہیں. اور پھر اللہ کی راہ میں مانگنے والوں کو لوگ کتنی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں. رمضان شریف میں 11 مہینے تک سلام کرنے والے تھوڑا کٹ مار کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ چندے کا موسم ہے نا, ابھی مانگ نہ لیں. یہ حالت ہے لوگوں کی. لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں, لوگوں یہ بتاؤ, یہ جو لوگ جو مانگ رہے ہیں کیا یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ سچ بتانا, اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کیا اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ بلکہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں, جو اللہ کے لیے مسجد مدرسے کے لیے آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں وہ آپ کے محسن ہیں, محسن, کہ وہ آپ کا بوجھ وہ اپنے سر لے لیتے ہیں. آپ نے دے دیا معتمد لوگوں کو, معتبر لوگوں کو, اب زکوٰۃ آپ کی ہے, صحیح جگہ خرچہ وہ کر رہے ہیں. کہ یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں ہم پہ, جو اللہ کی راہ میں مانگنے ہمارے پاس آتے ہیں. مدرسہ بن رہا ہے دے دو نا, مسجد بن رہی ہے دے دو نا. لوگ ان کو مکروہ نظر سے دیکھتے ہیں. یہ مکروہ لوگ نہیں ہیں, یہ آپ کو دین پہ ابھارنے والے لوگ ہیں, ورنہ یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے. اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں, اپنے لیے مانگنے میں شرم ہونی چاہیے. اللہ کے دین کے لیے اگر اعلان کرنا ہو تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. بہرحال تمہاری طرح مسجد نہیں بنی, مسجد بنائی بادشاہ نے. بادشاہ کے اعلان کیا جو بھی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں کوئی چندہ نہیں دے گا, میں اکیلا بناؤں گا. مسجد کا کام شروع ہوا. ایک لکڑہارا غریب, اس نے سوچا میں مسجد تو نہیں بنا سکتا پوری,
میں پوری مسجد نہیں بنا سکتا، میرے پاس تو چند اینٹیں 4-6 اینٹیں ہوگی، چند اینٹیں ہیں، یہ اینٹیں بادشاہ کو دے دوں، بادشاہ کو دے دوں گا، میری اینٹیں بھی لگ جائے گی، کیونکہ میں تو پورا کام ہی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کے پاس گیا، اس کے قارندوں نے پکڑ لیا، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بادشاہ سے ملنا ہے، کیا بات ہے؟ اور کہا کہ کچھ کام ہے۔ گئے، یہ چند اینٹیں ہیں بادشاہ، اب آپ مسجد بنا رہے، میری بھی لگا لو نا۔ نہیں ہم سب اپنی لگائیں گے، کسی کی نہیں لگائیں۔ اچھا، چلا گیا۔ اب کیا کروں؟ اینٹوں کا کیا کروں؟ اللہ کی راہ میں خریدا تھا دینے کے لیے۔ اس نے اینٹوں کو باندھا اور لکڑ ہارا تھا، لکڑیوں کے بیچ میں رکھ دیا، اور لکڑی لے کر کے چلا، اور جہاں بادشاہ کے مسجد تعمیر کی اینٹیں پڑی تھی وہاں جا کے گر گیا تو گٹھی بھی گری۔ جب گٹھری گری تو گٹھری کھل گئی، لکڑی سمیٹ کر کے باندھ لی اور اینٹوں کو چپکے سے اس میں ملا دی، چپکے سے ملا دیا۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، بن رہی ہے، بن گئی مسجد۔ اب مسجد کا افتتاح ہونے والا ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے جس دن مسجد کا افتتاح ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داروں سے پوچھیں جنہوں نے محنت کی، امام صاحب سے پوچھیں جن لوگوں نے کاوشیں کی، محلے والوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنی حلال کمائی میں سے چندہ دیا، سب کو انتظار ہے۔ صبح مسجد کا افتتاح ہوگا، رات کو آخری پہر میں بادشاہ کی آنکھ لگنے کے بعد کیا دیکھا؟ میدان محشر برپا ہے، اور محشر بپا ہے، اور ایسے میں لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ جنت میں 2 محل ہیں آمنے سامنے، ایک محل پہ بادشاہ کا نام لکھا ہے، اور بالکل ویسا ہی محل سامنے ہے، اس پہ لکڑہارے کا نام لکھا ہے۔ بادشاہ نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ آپ کا محل ہے۔ یہ میرا کیوں محل ہے؟ آپ نے مسجد بنائی نا، تو اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا اللہ اس کے لیے محل بناتا، یہ تیرا محل۔ اچھا، میں نے مسجد بنائی، یہ لکڑہارا تو میرا پڑوسی ہے، میری رعایا میں رہتا ہے، اس نے کون سی مسجد بنائی؟ کہا بادشاہ اس نے مسجد نہیں بنائی، لیکن چند اینٹیں اپنی حیثیت کے مطابق اس نے اسی مسجد کی اینٹوں میں ملا دی۔ تو اللہ کے یہاں ناپ تول نہیں ہے، جو ایک بھی لگاتا ہے اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کا ثواب عطا کرتا ہے۔